بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہوگا وہ بیسیکلی جو ابھی ریسنٹلی اگر آپ انکم ٹیکس کا جو فارم ہے اس کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہیں. دونوں طرح کے جو فارمز ہیں، وہ چاہے بزنس کا فارم ہے یا پھر یہ ہے کہ سیلری کے لیے جو مخصوص فارم ہے، اگر اس کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کمپٹیشن ٹیب کے اندر جا کے تو وہاں پہ ابھی ایف بی آر نے جو پریویسلی ایک اویلیبل تھی وہاں پہ پروویژن جو ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے وہ وہاں سے انہوں نے ختم کر دی ہے. یہ فارم 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ڈفرینٹ فورمز جو ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی بارز ہیں وہ بھی اس وقت ایف بی آر کو لکھ چکی ہیں، اور میری نظر سے بھی پاکستان ٹیکس بار کا لیٹر بھی گزرا ہے، اسی طرح کراچی ٹیکس بار کا لیٹر بھی گزرا ہے. تو ان لیٹرز میں زیادہ تر بارز نے یہی مطالبہ کیا ہے ایف بی آر سے کہ وہ یہ جو پروویژن یہاں سے ختم کی گئی ہے اس پروویژن کو دوبارہ فارمز کا حصہ بنایا جائے، تاکہ ٹیکس پیئرز جو ہیں جتنی بھی ان کی ایکسیس ریفنڈز ہیں پچھلے سالوں کے جو کہ ایڈجسٹیبل ہیں، جو ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں لائبلٹی کے اگینسٹ، اس کو وہاں پہ وہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کو کلیم کیا جا سکے. لیکن تاحال ایف بی آر نے اس ریٹرن فارم کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی جو تبدیلی ہے وہ نہیں لائے گی. اب تھوڑی سی اس جو چینج ہے اس کی ہم بیک گراؤنڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ ایف بی آر کو کرنا کیوں پڑا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شروع سے جتنے بھی میری حلقے میں پریکٹیشنرز ہیں جن سے میری ہمیشہ ریفنڈز کی ایڈجسٹمنٹ کو لے کے بات ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سیکشن 170 جو ہے اس کا سب سیکشن 2 دیکھتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کا، تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمشنر جو ہے وہ اس ریفنڈ کی اسکروٹنی کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیش بھی الاؤ کر سکتا ہے، ایڈجسٹمنٹ بھی الاؤ کر سکتا ہے، کسی پریویس لائبلٹی کے اگینسٹ بھی ریفنڈ کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایک دفعہ اسکروٹنی کے بعد. اب ہمارے ہاں ہو کیا رہا تھا کہ ایک ون سائیڈڈ جو ہے وہ ٹریفک نظر آ رہی تھی کہ ایک ٹیکس پیئر جو ہے وہ اپنی یا اس کا کنسلٹنٹ جو ہے وہ اپنی ریٹرن فائل کرتا ہے، اس کے اندر وہ اپنے حساب سے ڈکلیریشن کرتا ہے بغیر اسیسمنٹ کے، بغیر کسی سیکروٹنی کے، بغیر 170 کی جو اپلیکیشن ہے ریفنڈ کی وہ فائل کی کرائے بغیر، اور اپنے جتنے بھی ریفنڈز ہیں، جتنی بھی کلیمز ہیں، ایڈجسٹمنٹس ہیں، ان کی سکروٹنی کرائے بغیر وہ کیا کرتا تھا کہ جتنی بھی انکم وہاں پہ ریٹرن فارم کے اینڈ پہ شو ہو رہی ہوتی تھی پچھلے سال میں، وہ لا کے اگلے سال میں کلیم کر لیتا تھا. جس سے ہوتا کیا تھا کہ وہ جو ریفنڈ ہے وہ کئی سال تک اسی طرح ہی وہاں پہ ایئر بائی ایئر ایڈجسٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ اسکروٹنی کا کوئی عمل نہیں تھا. حالانکہ اصول یہ بنتا ہے کہ جب ایک ٹیکس پیئر یا اس کا کنسلٹنٹ جو ہے یا اس کا جو لائر ہے اگر وہ ریٹرن فارم فائل کر رہا ہے، تو ریٹرن فائل کرنے کے بعد وہ ساتھ ہی ریفنڈ اگر وہ کلیم کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ اپلیکیشن 170 کے اندر دے گا، اور 170 کے انڈر جو ہے وہ کمشنر جو ہے اس کے تمام سبمیٹڈ ڈاکومنٹس کو اسیس کرے گا. اسیس کرنے کے بعد اسرٹن کرے گا، اور اسرٹن کرنے کے بعد جو ہے وہ جو ریفنڈ کی وہ فائنل فگر وہ دے گا، اس کو ڈٹرمنڈ ریفنڈ کہتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ڈٹرمنڈ ریفنڈ کی فگرز تھی آفٹر پاسنگ تھرو ٹائٹ اسکروٹنی وہ سامنے آنی چاہیے تھی اور وہ ایڈجسٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن اب ٹیکس پیئر زیادہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہی کرتے تھے کہ خود ہی ریٹرن فارم کی فائل کی، اس کے بعد خود ہی ایڈجسٹمنٹس کلیم کی، اگلے سال دوبارہ بغیر کسی سکروٹنی کے، بغیر 170 کی اس سکروٹنی میں سے گزرے بغیر وہ ریفنڈ جو ہے نیکسٹ ایئر جا کے کلیم کر لیا، پھر اسی طرح اگلے سال میں جو بچ گیا وہ بھی جا کے آگے ایڈجسٹ کر لیا. سو اس وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ بلینز اور بلین روپیز جو ہے وہ اسی طرح ایڈجسٹمنٹس کی مد میں لوگ جو ہیں وہ خود ہی ریٹرن فائل کرتے تھے، اگلے سال جتنا ایکسیس ہو جاتا تھا ٹیکس اگلے سال خود ہی جا کے اس کو کلیم کر لیتے تھے. تو یہ جو ایک ون سائیڈڈ ٹریفک چل رہی تھی اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ایف بی آر نے ابھی وہ آپشن وہاں سے ختم کر دیا ہے. اب بات یہ کر لیتے ہیں کہ جو بارز نے بھی لیٹر میں لکھا ہے، کیا اس آپشن کو وہاں سے ختم کرنا اس مسئلے کا حل ہے، یہ سلوشن تھا اس معاملے کا؟ تو اس پہ یہ ہے کہ یہ سلوشن نہیں ہے. اس لیے کہ فرض کریں اگر ایک ریفنڈ جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہو جاتا ہے سیکشن 170 کے بعد آفٹر ڈیو اسکروٹنی، آفٹر ڈیو پروسیس، تو اس کے بعد اگر جو ہے وہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے اسے نیکسٹ ایئر میں یا کمنگ ایئر کے اندر، تو وہاں پہ کم از کم ایف بی آر یہ آپشن دے. بٹ یہ آپشن جو ہونی چاہیے وہ کنڈیشنل ہونی چاہیے کم از کم، کہ جی
جو ڈیو پروسیس سے گزرنے کے بعد یا کمشنر کی الاؤ کرنے کے بعد اگر ریفنڈ آپ ایڈجسٹ جو ہے وہاں پہ کر سکیں. ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب اجازت دی گئی تھی تو ہر طرح کا انہوں نے اجازت کھلا کیا ہوا تھا کہ ہر بندے ایڈجسٹ کر رہے تھے. اب ختم کرنے پہ آئے ہیں تو انہوں نے ختم کر دیا ہے. جب اس کا سلوشن میری نظر میں یہ ہے, میری رائے کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پہ کنڈیشنل قسم کی جو ہے وہ الاؤنس جو ہے اس کو ملنا چاہیے, تاکہ وہ لوگ جو کم از کم اپنا ریفنڈ جو ہے وہ سیکشن 170 اور انکم ٹیکس ریفنڈ کے جو رولز ہیں اس کے مطابق اپنی اپلیکیشن فائل کریں. فائل کرنے کے بعد اسکروٹنی کرائیں. اسکروٹنی کرانے کے بعد اگر ان کا ریفنڈ اہل ہے ایڈجسٹ ہونے کے تو کم از کم انہیں وہاں پہ ایک آپشن ہو جہاں پہ وہ جا کے اپنا ریفنڈ کلیم کر سکیں. یا تاحال ایف بی آر نے اگر یہ دینا ہی تھی یہ آپشن, تو ایف بی آر کو یہ چاہیے تھا کہ پھر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی پروسیجرز, کسی قسم کی کوئی چھوٹی سی ایس آر او نکال کے اس پورے پروسیس کو ایکسپلین کر دیتا کہ اب یہ والا جو پروسیس ہے یہ آپ ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, ریفنڈ کلیم تو ظاہر سیم ہے, اب ابھی بھی 170 کی اپلیکیشن فائل کریں, اس کے بعد اپنا ڈیو پروسیس کے بعد اسکروٹنی کے بعد آپ جا کے ریفنڈ اپنا وہاں سے لے سکتے ہیں. بٹ ایڈجسٹمنٹ اگر ریٹرن کے اندر کرنی ہے تو اس کا ابھی تک وہاں پہ کوئی کسی قسم کا کوئی پروسیجر نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں ہماری اس چھوٹی سی جو آج ہم نے ڈسکشن کی ہے اس سے کم از کم ہائر اتھارٹیز کو آلریڈی بھی لیٹرز لکھے جا چکے ہیں. آپ کا بھی جو ٹیکس کا حلقہ ہے وہاں پہ بھی اس ڈسکشن کو تھوڑا سا شروع کریں, تاکہ ایف بی آر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آپشن جو ہے دے وہاں پہ, لیکن وہ بھلے کنڈیشنل ہو بٹ وہاں پہ آپشن تو ہونی چاہیے. اگر آپ سیکشن 170 کے بعد ریفنڈ ڈٹرمنٹ کرواتے ہیں, ڈٹرمنٹ ریفنڈ جو ہے اس کو اگر آپ کلیم کرنا چاہتے ہیں, ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں ریٹرن میں, تو ابھی ایڈجسٹمنٹ کا آپ کو وہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب کیا یہ بیک اینڈ سے ملے گا, کیا یہ آٹو لوڈ ہوگا, یہ اس کے اوپر ابھی تک ایف بی آر نے کوئی کلیئر گائیڈ لائن نہیں دی. آپ کا کوئی سوال ہے نیچے کویسچن میں پوچھیے. ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.